الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس میں روزہ کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا کس قدر احسان ہوا کہ اس نے اس امت کو رمضان جیسا مہینہ عنایت فرمایا، جس کو تمام مہینوں پر وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں شہرک کو حاصل ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آج ہم اسی رمضان کی اہمیت اور فضیلت جانیں گے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، جس کی ہر رات رحمت اور مغفرت کی برسات ہوتی ہے، جس میں نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے داخل ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی ہر رات انسان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو بس کرو۔ اس ماہ مبارک کی آمد پر ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ ڈالا ہے جو مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس ماہ مبارک کی خوشخبری دے رہے ہوتے تھے۔ اسی ماہ مبارک میں ایک رات آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے امام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا، اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ لہذا اگر ہم رمضان کے اس ماہ مبارک میں عمرہ کر سکتے ہوں تو اس موقع کو غنیمت جانیں اور ضرور عمرہ کریں۔ اس ماہ مبارک کی جو سب سے فضیلت اور اس کا مقام جھلکتا ہے وہ اس طور پر کہ اسی مبارک مہینے کی 25 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کا سامان اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے۔
وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب کہ جبریل آپ سے ملتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، جبریل امین آپ سے رمضان کی ہر رات ملتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، اور قرآن کریم کا آپ کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہمارے حبیب اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری رمضان میں 10 دن کا نہیں بلکہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ماہ رمضان کا جو نور ہے نا، ماہ رمضان کی جو روشنی ہے وہ دراصل روزہ ہے، اور یہ روزہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، روزہ تمام نیکیوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے کو اس کے ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ روزے کا اجر و ثواب ان گنت ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے 2 اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب بندہ افطار کرتا ہے تو روزہ کھولنے پر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے رب سے ملاقات کرنے پر اپنے روزے سے خوشی حاصل ہوگی۔ بلکہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہوتی ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل یوم القیامت من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دار کے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ خاص رکھا ہے جس کا نام الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے روزہ داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ خاص کیا ہے روزہ داروں کے لیے، اور اس کا نام ہی الریان رکھا ہے۔ روزہ داروں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنے والا ہے۔ یہ روزہ آئے گا اور سفارش کرے گا روزہ دار کے لیے کہ اے اللہ، اس کے حق میں میری گواہی قبول فرما لے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور جماع سے روک دیا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دے۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ،
کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیشفعان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارشات قبول کر لی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جس بندے نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، نفلی روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی گتی سے، 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ تو نفلی روزے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو فرض روزے کا کتنا مقام ہوگا؟ ہم سوچ سکتے ہیں نا۔ بلکہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی قتال میں ڈھال استعمال کرتا ہے، ویسے ہی روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بنتا ہے۔ روزے دار کو روزہ جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ سنن نسائی اور سنن ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں، جنت میں لے جانے والا عمل روزہ ہے۔ جبکہ ماہ رمضان کے روزے کا تو اور ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے داروں کو افطار کرانے پر بھی بہت ثواب ہے، یہاں تک کہ ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور خود روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی لیے کچھ لوگ جو افطار کا انتظام کہیں مسجد وغیرہ میں ہوتا ہے اور وہاں پر یہ سوچ کر کے نہیں جاتے کہ ہم کیوں جائیں وہاں پر افطار کرنے کے لیے، وہ بہت سارے خیر سے خود کو محروم رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی محروم کر لیتے ہیں۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اگر کہیں پر دعوت ہے، عام دعوت ہے، تو آپ مت چاہیے کھانے کے لیے، لیکن افطار کا انتظام ہے تو گھر میں افطار کرنے کے بجائے وہاں افطار کیجیے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کو ثواب بھی پہنچائیں گے، ایک بھائی کو ایک روزہ کا ثواب مل جا رہا ہے اور آپ کے روزے میں کس طرح کی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خود دوسروں کو افطار بھی کرانا چاہیے، روزہ بھی اس کی شرطوں کو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکھیں، اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے والوں کو بھی افطار کرانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔